بس عزیزان گرامی، جب سیدہ شدید بیمار ہو گئی، اور چند وصیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ کل کی، جب بیمار ہو گئی تو ابو الحسن کو پاس بلایا اور کہا کہ ابو الحسن، مجھے اذیت دینے والے میرے جنازے میں نہ آئیں، اذیت دینے والے میرے جنازے میں نہ آئیں۔ چوٹ پہنچائی ہے، دل کو تکلیف دی ہے سیدہ کو۔ آپ تصور کیجئے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں، خدا کرے کہ میری بات آپ کے دل کو لگے۔ کبھی ایسا ہوا ہے، توجہ جانب کیجئے گا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کے گھر میں میت اٹھی ہو اور باپ نے بچوں سے یہ کہا ہو کہ بچوں رونا مت، پڑوس کو خبر ہو جائے گی، بچوں چیخنا مت، اگر پڑوس والوں کو پتہ چل گیا نا تو یہ لوگ آ جائیں گے میت میں۔ یہ واحد جنازہ تھا کہ ابو الحسن نے بچوں سے کہا، بچوں رونا مت ماں کے میت پر، ماں کی میت پر رونا مت، اگر اہل مدینہ کو خبر ہو گئی نا تو تمہاری ماں کے قاتل بھی آ جائیں گے۔ بچے سہمے پہ بیٹھے ہیں، رات کی تاریکی ہے، ابو الحسن چراغ لے کر غسل خانے میں گئے اور میت کو معصوم ہی نہلاتا ہے۔ جیسے ہی میت کو نہلانا چاہا تو زارو قطار رونے لگے۔ جناب فضہ سے یہ روایت ہے، زارو قطار بلند آواز سے رونے لگے۔ بچے دروازے پر آئے غسل خانے کے، کہنے لگے، بابا آپ تو ہمیں کہہ رہے تھے رونا نہیں، مگر آپ تو زارو قطار رو رہے ہیں، بلند آواز سے رو رہے ہیں، بابا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ ابو الحسن کہنے لگے، علی مرتضیٰ کہنے لگے، ہاں وہ جو میدان کا مارکا سر کیا کرتا تھا، جو شیر خدا تھا، وہ رو رہا تھا، کہنے لگے بچوں، جو تمہاری ماں کو تازیانہ مارا گیا تھا نا، اس کا نشان اب تک نہیں گیا ہے، میں وہ دیکھ کے رو رہا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں فاطمہ اپنی پسلی پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے وہ چھپایا کرتی تھی، کتنی تکلیف میں ہوگی وہ۔ بس ایک مرتبہ میت تیار کی، ہاں آنکھوں آوازوں کو آزاد چھوڑیے، چشم تصور میں بی بی سیدہ کی میت کو لے کر آئیے، اس گھرانے کو لے کر آئیے جو آج بڑا غمگین ہے۔ بس ایک مرتبہ میت تیار ہوئی اور اب جنازے سے ودا کرنے کی باری آئی۔ زینب اور ام کلثوم نے اماں کو ودا کیا اور اب حسنین کی باری آئی۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا، حسنین نے کھانا نہیں کھایا، کیوں کھانا نہیں کھایا؟ اس لیے کہ اماں فضہ نے کہا تھا بیٹا کھانا کھاؤ، لیکن حسین نے کہا اماں کے بغیر تو ہم کھانا نہیں کھاتے۔ ارے حسین بھوکے ہیں، امام علی نے بلایا، بچوں ودا کر لو، اب مجھے اپنے احباب کے ساتھ جنت البقیع کی طرف جانا ہے، تمہاری ماں کی وصیت ہے رات کی تاریکی میں مجھے دفن کیجیے گا، میں رات کی تاریکی میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بس ایک مرتبہ امام حسن نے کہا میں اس وقت آؤں گا جب ماں خود بلائے گی۔ امام حسین نے بھی کہا میں اس وقت آؤں گا جب ماں خود بلائے گی، اماں ہمیں بلایا کرتی تھی تبھی ہم آیا کرتے تھے، آج بھی وہ لاڈ دکھائیں گی تو ہم آئیں گے۔ ہاں بندے کفن کھلے، ماں نے ہاتھ پھیلائے، ایک مرتبہ حسن حسین ماں سے چمٹے، ماں کو ودا کرنا چاہتے ہیں، اماں خدا حافظ، اب پتہ نہیں قیامت میں ملاقات ہوگی۔ ماں سے کچھ دیر کو، کافی دیر کو چمٹے رہے، ادھر سے جبریل علی پر آئے، آنے کے بعد کہنے لگے یا علی حسنین کو جدا کیجئے، ملائکہ میں کوہرام برپا ہو گیا ہے۔ بس
حسنین کو ودا کر دیا. میں ایک جملہ کہوں گا، ہاں جنازے سے جب جدا کیا تو حسنین کو بڑے پیار سے جدا کیا ہوگا نا، تماچے تو نہیں مارے ہوں گے نا، رخسار کے تماچے تو نہیں مارے ہوں گے، لیکن جب سکینہ کو جدا کیا گیا تھا تماچے مارے گئے تھے. بس سنیے گا، ایک مرتبہ رخصت کیا، ایک مرتبہ جنازے کو رخصت کیا. علی نے 70 قبریں بنائی، 70 قبریں، اور اب ایک مرتبہ پلٹے اور زاروں کا تاج رونے لگے. اور اب قبر پہ کبھی ایک قبر پہ بیٹھتے ہیں، کبھی دوسری قبر پہ بیٹھتے ہیں. آخری جملہ سنیے گا، آخری جملہ جو علی نے مرثیے کا پڑھا، کہنے لگے جب قبر میں اتارنے لگے. سلمان فارسی سے روایت ہے، سلمان فارسی کہتے ہیں قبر میں اترنے کے بعد ایک جملہ علی نے کہا، اے رسول خدا مجھے معاف کیجیے گا، جیسے آپ نے امانت سونپی تھی ویسے میں دے پایا، امانت مجھے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین.